بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے اسلامی واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بادشاہ کا اعلان ہوا جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین و علماء شہید کر دیے گئے۔ 60 سال کے بوڑھے امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کو بڑھے۔ فرمایا جاؤ جا کر حاکم کو بتاؤ احمد کہتا ہے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے۔ دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا، امام کا استقلال نہ ٹوٹا۔ مامون اور رشید مر گیا، اس کا بھائی معتصم حاکم بنا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ بغداد میں سارے سر تھے۔ ایک شخص شور مچاتا صفے چیرتا پاس آیا۔ احمد احمد مجھے جانتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور احمد۔ میں نے آج تک ان کے 1200 کوڑے کھائے ہیں، لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھڑا سکے۔ کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ امام میں نے اگر چوریاں چھوڑی تو صرف میرے بچے بھوک سے تڑپیں گے، لیکن اگر تم نے حق چھپایا تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام گش کھا کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو دربار میں تھے، حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ 30 کوڑے ہوئے۔ معتصم نے کہا امام کہیے۔ آپ نے فرمایا میں مر سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سے کوڑے برسنے لگے۔ ایک وزیر کو ترس آیا۔ امام ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، میں بادشاہ سے سفارش کروں گا۔ امام نے فرمایا تو میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، قیامت میں رب سے میں تیری سفارش کروں گا۔ اس دور میں بھڑ بادشاہ کے دربار میں آتے تھے، جھکتے اور مختلف مزاح کی باتیں کر کے بادشاہ کو خوش کرتے تھے۔ ایک دن ایک بھڑ حسب معمول بادشاہ کو خوش کرنے میں مصروف تھا۔ ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو بھڑ نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں جس دن قرآن مجید فوت ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کیا کریں گے کیونکہ ہم تو قرآن کو پڑھ کر تسکین حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، اور مخلوق نے ایک دن تو مرنا ہی مرنا ہے۔ بادشاہ نے بھڑ کی بات سنی تو گھش کھا گیا اور حکم دیا کہ فوراً احمد بن حنبل کو دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت احمد بن حنبل کو دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے حضرت احمد بن حنبل سے معذرت کی، ان کو رہا بھی کیا اور قرآن مجید کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی کلام اور اللہ کی کتاب کہا۔ جو حق پر ہوتے ہیں اور جو اللہ کے دوست بن چکے ہوتے ہیں، انہیں کسی بادشاہ کے ظلم کا ڈر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔